بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب برات اتنی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ اللہ پاک تمام انسانوں کو معاف کر دیتا ہے، بخش دیتا ہے، جنت کا مستحق بنا دیتا ہے، سوائے 8 لوگوں کے۔ تو ہمیں فوراً یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ 8 لوگ کون ہیں۔ کیا ہم بھی کہیں ان میں شامل تو نہیں؟ ہم سب جو گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جو اپنی کوتاہیوں، غفلتوں اور برائیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، ہمارے لیے بھی ایک رات ایسی آتی ہے جب رب کریم اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے نواز دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں۔ یہ رات کوئی عام رات نہیں، بلکہ وہ رات ہے جس میں بخشش کے فیصلے ہوتے ہیں، رزق تقسیم ہوتا ہے اور بے شمار انسانوں کے مقدر سنور جاتے ہیں۔ یہ عظیم رات شب برات ہے جو شعبان کی 15ویں رات کو آتی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں رحمت سے بے شمار انسانوں کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب زمین پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فرشتے ہر طرف پھیل کر اللہ کی مغفرت اور رحمت کے اعلانات کرتے ہیں، اور وہ خوش نصیب لوگ جنہوں نے سچی توبہ کی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے جنت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ یہ وہی رات ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنے بندوں پر نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے چند بدقسمت لوگوں کے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی بخشش کا دروازہ کھلا ہے، جہنم سے آزادی کی سند تقسیم ہو رہی ہے، تو وہ کون بد نصیب لوگ ہیں جو اس عظیم نعمت سے محروم رہ جاتے ہیں؟ کیا وہ عام گنہگار ہیں یا ان کے جرائم کچھ اس سے ہیں کہ جن کی معافی نہیں؟ یہ وہ سوال ہے جو ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اگر ساری دنیا معاف کی جا رہی ہے اور صرف 8 لوگ ایسے ہیں جنہیں معافی نہیں مل رہی، تو ہمیں فوراً یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ کون ہیں۔ کیا ہم بھی کہیں ان میں شامل تو نہیں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اپنی لا علمی، اپنی غفلت یا اپنی ضد کی وجہ سے اس رات کی رحمتوں سے محروم رہ جائے۔ یہ سوال ہی ایک جھٹکا دینے کے لیے کافی ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم میں سے کچھ لوگ اگر اپنی غلطیوں پر اڑے رہے تو یہ رات ان کے لیے روشنی کی بجائے تاریکی لے کر آئے گی۔ وہ کون بد نصیب ہیں؟ کیا وہ چور، ڈاکو، قاتل اور ظالم ہیں، یا وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے دلوں میں کینہ، حسد اور نفرت لیے پھرتے ہیں؟ اگر اللہ کی رحمت سے محرومی کا خطرہ موجود ہے تو ہمیں آج ہی اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زندگی کا سب سے قیمتی موقع ہمارے ہاتھ سے نکل جائے۔ وہ 8 بدقسمت لوگ کون کون سے ہیں جن کی مغفرت شب بارات میں بھی نہیں ہو سکتی؟ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب بارات میں بھی نہیں ہو سکتی میں نمبر 1، مشرک، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والا۔ شرک وہ سب سے بڑا گناہ ہے جسے اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرتا جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، بے شک اللہ اسے نہیں بخشے گا جو اس کے ساتھ شرک کرے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے گا بخش دے گا، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا وہ یقیناً بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوا۔ مشرک وہ شخص ہے جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو عبادت، مدد یا اقتدار میں شریک سمجھتا ہے، خواہ وہ کسی درخت، قبر، سورج، چاند یا کسی ولی سے مدد مانگے۔ اگر وہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرے تو وہ مشرک قرار پاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر جنت حرام ہے۔ یعنی مشرک نہ صرف دنیا میں اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی جہنم کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ شب برات کی رات اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے مگر مشرک کو معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص توبہ نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ توحید کو مضبوطی سے تھامنے اور شرک سے بچنے کی سخت تاکید کی گئی ہے۔ اگر کوئی مشرک اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کر لے اور اپنی زندگی کو توحید کے مطابق گزارنے کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔
اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے عقیدے کی اصلاح کرے اور کسی بھی قسم کے شرک سے بچے تاکہ اللہ کی رحمت اور مغفرت حاصل کر سکے۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نمبر 2، کینہ پرور اور حسد کرنے والا۔ کینہ پروری اور حسد دل کی ایسی بیماریاں ہیں جو انسان کے اعمال صالحہ کو برباد کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو اور حسد نہ کرو۔ جو شخص اپنے دل میں دوسرے کے لیے بغض، نفرت اور حسد رکھتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب برات کے موقع پر اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے اور سب کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والے کے۔ حسد کرنے والا اور کینہ رکھنے والا ہمیشہ دوسروں کی خوشیوں اور کامیابیوں کو دیکھ کر جلتا اور نفرت میں مبتلا رہتا ہے۔ وہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا اور ہمیشہ دوسروں کی ناکامی کی خواہش رکھتا ہے۔ ایسے شخص کے دل میں نہ امن ہوتا ہے، نہ سکون، اور نہ ہی وہ اللہ کی برکتوں سے مستفید ہو پاتا ہے۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اسے شب برات کی رات معافی ملے تو سب سے پہلے اسے اپنے دل سے حسد، کینہ اور نفرت کو نکالنا ہوگا۔ جس شخص نے دوسرے کو معاف کر دیا اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم دل کو صاف رکھیں اور دوسروں کے لیے اچھے جذبات رکھیں تاکہ اللہ کی رحمت میں شامل ہو سکیں۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نمبر 3، قطع رحمی یعنی رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا۔ رشتہ داروں سے تعلقات توڑنا ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے سخت وعید دی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو اللہ کے اس عہد کو توڑ دیتے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا کہ جوڑا جائے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنا اللہ کو سخت ناپسند ہے، اور جو شخص ایسا کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑتا ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرما دیتا ہے، مگر جو شخص اپنے والدین، بہن بھائی، چچا، ماموں یا دیگر قریبی رشتہ داروں سے ناراضگی رکھتا ہے اور صلح نہیں کرتا، وہ اس عظیم رات میں بھی معاف نہیں کیا جاتا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو سب سے پہلے ہمیں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانا ہوگا۔ جن سے ناراضگی ہے انہیں معاف کرنا ہوگا، صلح کرنی ہوگی اور رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کرنی ہوگی۔ یہی وہ عمل ہے جو اللہ کی رحمت کو ہمارے طرف کھینچ لے گا۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نمبر 4، اللہ تعالیٰ قرآن نے فرماتا ہے، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اگر ان میں سے ایک یا دو تمہارے ساتھ بڑھاپے پر پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہ کہو اور نہ انہیں جھڑکو، بلکہ ان سے نرمی سے بات کرو۔ جو شخص اپنے والدین کی نافرمانی کرتا ہے، ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے یا ان کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے: والدین کا نافرمان، شرابی، اور وہ جو زنا کو حلال سمجھے۔ شب برات کی رات وہ موقع ہوتا ہے جب اللہ سب کو معاف کرتا ہے، مگر والدین کی نافرمانی کرنے والا اس مغفرت سے محروم رہتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کرے تو ہمیں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہوگا، ان کی دعائیں لینی ہوں گی، ان کے دل کو خوش رکھنا ہوگا۔ ان کی خدمت اور عزت ہی وہ عمل ہے جو ہمیں جنت کے قریب کر سکتا ہے۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب برات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نمبر 5، شراب پینے والا۔ شراب پینا اسلام میں حرام اور سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بتوں کے چڑھاوے اور قسمت کے پیر، یہ سب ناپاک شیطانی کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ شراب انسان کی عقل کو زائل کر دیتی ہے اور اسے اللہ کی یاد سے دور کر دیتی ہے، اسی لیے یہ اللہ کی رحمت سے محرومی کا سبب بنتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شرابی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جو شخص شراب نوشی کو عادت بنا لیتا ہے
وہ نہ صرف دنیا میں اپنی عزت اور وقار کھو دیتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ شب بارات وہ رات ہے جب اللہ کی مغفرت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، مگر شرابی اس موقع سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اگر کوئی واقعی اللہ کی رحمت کا طلبگار ہے تو اسے شراب سے مکمل اجتناب کرنا ہوگا اور اس گناہ سے سچی توبہ کرنی ہوگی۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب بارات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ مین نمبر 6، ناحق قتل کرنے والا۔ ناحق قتل اسلام میں سب سے بڑا جرم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے قتل کے برابر قرار دیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، جس نے کسی انسان کے ناحق قتل کیا یا زمین میں فساد برپا کیا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کر دیا۔ ناحق قتل کرنے والا شخص اللہ کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اس کے دل میں نہ صرف خوف خدا ہوتا ہے، نہ رحم اور نہ ہی انسانی ہمدردی۔ وہ اپنی نفسانی خواہشات، دولت، انتقام یا کسی اور دنیاوی مقصد کے لیے کسی بے گناہ کی جان لیتا ہے، اور اس گناہ کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قاتل پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے قتل کے مقدمے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ قتل کا جرم اتنا سنگین ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب سے پہلے اسی کا حساب لے گا۔ شب بارات میں جہاں اللہ تعالیٰ بے شمار لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، وہیں ناحق خون بہانے والے کو اس وقت تک معافی نہیں ملتی جب تک مقتول کے ورثاء اس کے حق میں دعا نہ کریں یا وہ دنیا میں ہی سچی توبہ نہ کرے کہ اللہ سے معافی نہ مانگ لے۔ اگر کوئی ناحق قتل کرنے والا شخص شب بارات کی رات میں بھی مغفرت سے محروم رہنا نہیں چاہتا تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے، مقتول کے ورثاء سے معافی طلب کرے اور آئندہ کے لیے اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزارنے کا عہد کرے، ورنہ وہ ان بد نصیبوں میں شامل ہوگا جو شب بارات کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاتے ہیں۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب بارات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نمبر 7، زنا کرنے والا۔ زنا ایک ایسا گناہ ہے جو انسان کی روح کو تڑا کر دیتا ہے، اس کے ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سختی سے فرمایا، اور زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، بے شک یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ یہ آیت اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ زنا صرف ایک وقتی گناہ نہیں بلکہ ایک ایسا عمل ہے جو پورے معاشرے کو بگاڑ دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف زنا کو ہی نہیں بلکہ اس کے قریب جانے کو بھی منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس گناہ کی سنگینی کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، جب بندہ زنا کرتا ہے تو اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ یہ حدیث اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ زنا کرنے والا شخص وقتی طور پر اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے، اس کے دل پر سیاہی چھا جاتی ہے اور وہ اللہ کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ بن جاتا ہے۔ شب بارات کی رات جب اللہ تعالیٰ اپنے بے پایاں رحمت کے ذریعے گنہگاروں کو معاف کرتا ہے، تب بھی زنا کرنے والا ان بد نصیبوں میں شامل ہوتا ہے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی جب تک کہ وہ خالص توبہ نہ کرے اور آئندہ کے لیے اس گناہ سے باز نہ آ جائے۔ زنا کا گناہ صرف دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سبب نہیں بنتا بلکہ آخرت میں بھی سخت عذاب کا باعث بنتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ شب بارات کو مغفرت پانے والوں میں شامل ہو تو اسے اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا چاہیے، اللہ سے سچی توبہ کرنی چاہیے اور پاکیزہ زندگی گزارنے کا عہد کرنا چاہیے۔ 8 بدقسمت لوگ جن کی مغفرت شب بارات میں بھی نہیں ہو سکتی۔ میں نمبر 8، چول خور، چولی کھانے والا۔ چول خور وہ شخص ہوتا ہے جو دوسروں کے درمیان نفرت، بدگمانی اور اختلافات پیدا کرتا ہے۔ ایسا شخص معاشرتی برائیوں کو ہوا دیتا ہے اور لوگوں کے درمیان فساد پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، اور کسی چول خور کی بات نہ مانو جو ادھر کی باتیں ادھر پہنچ جاتا ہے۔ یہ آیت واضح طور پر چغلی کو ایک گھناؤنا فعل قرار دیتی ہے اور اس سے اجتناب کرنے کی تاکید کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چغل خوروں کے لیے سخت وعید بیان کرتے ہوئے فرمایا، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ حدیث اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ چغل خور وہ بدبخت شخص ہے جو لوگوں کے درمیان فساد برپا کرتا ہے
ان کے دلوں میں نفرت اور غلط فہمیاں پیدا کرتا ہے اور خود بھی اللہ کی لعنت اور عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ ایسے شخص کے لیے شب برات کی رات بھی رحمت کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جب تک کہ وہ اپنی اصلاح نہ کرے اور چوری سے باز نہ آ جائے۔ چولی کھانے والا معاشرے میں بد امنی اور انتشار پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرے، سچ بولے اور لوگوں نے سنا کرانے والا بنے، نہ کہ فتنے اور فساد کو ہوا دینے والا۔ اگر کوئی چغل خور شب برات کی محفل میں شامل ہونا چاہتا ہے تو اسے فوراً اپنی برائیوں کو چھوڑ کر سچی توبہ کرنی چاہیے اور آئندہ کے لیے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، شب برات وہ رات ہے جس نے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے پناہ رحمت نازل کرتا ہے اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، لیکن مذکورہ 8 قسم کے بد نصیب لوگ وہ ہیں جو اس رات بھی اللہ کی مغفرت سے محروم رہتے ہیں جب تک کہ وہ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اگر مشرک توبہ کر لے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اگر کینہ رکھنے والا اپنے دل کو صاف کر لے تو اللہ اسے اپنی رحمت میں شامل کر لیتا ہے۔ اگر ککا رہنی کرنے والا اپنے رشتہ داروں سے تعلقات جوڑ لے تو اس پر مغفرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اگر والدین کا نافرمان اپنی غلطی مان کر ان سے معافی مانگ لے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر شراب نوشی کرنے والا سچی توبہ کرتے اس لعنت کو چھوڑ دے تو اللہ اسے بھی بخش دیتا ہے۔ اگر قاتل اپنے گناہ پر نادم ہو کر مقتول کے ورثاء سے معافی مانگ لے اور اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کرے تو اللہ اس پر بھی اپنی رحمت فرماتا ہے۔ اگر زنا کا توبہ کرتے پاک دامن زندگی گزارنے کا عزم کر لے تو وہ اللہ کا راستہ اپنائے تو وہ اللہ کے فضل سے بخشا جاتا ہے۔ اگر چغل خور اپنی برائی چھوڑ دے اور سچائی اور اصلاح کا راستہ اپنائے تو اللہ اسے بھی معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی اصلاح کرے، گناہوں سے بچے اور شب برات کی رات اللہ کے حضور سچے دل سے توبہ کرے تاکہ وہ بھی اللہ کی بے پناہ رحمت اور مغفرت کے حقدار بن سکے۔ اللہ تعالی ہمیں ان 8 بدبخت لوگوں میں شامل ہونے سے محفوظ رکھے۔ آج کے دور میں ہم نے اس مقدس رات کو رسم و رواج کی نظر کر دیا ہے۔ اس بابرکت رات کو ہم آتش بازی میں جایا کر رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ نہیں کہ یہ رات عبادت کی رات ہے، یہ رات جھکنے کی رات ہے، یہ مبارک رات اللہ کے حضور رونے کی رات ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور پکارتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے معاف کر دوں؟ ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر دوں؟ ہے کوئی مصیبت میں گرفتار کہ میں اسے نجات دے دوں؟ اور یہ صدا پوری رات لگتی رہتی ہے۔ سوچو، اگر دنیا کا کوئی بادشاہ اپنے دروازے کھول کر اعلان کر دے کہ جو مانگنا ہے مانگ لو، تمہیں فوراً دیا جائے گا، تو لوگ راتوں کو جاگ جاگ کر قطاروں میں لگ کر سفارشیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر اپنا حصہ لینے پہنچ جائیں گے۔ لیکن افسوس، آسمانوں کا بادشاہ، پوری کائنات کا مالک خود ہمیں بلا رہا ہے، مگر ہم بے خبر سو رہے ہیں۔ یہ شب برات ہی رات ہے، وہ مبارک رات جب زمین پر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور ہم غفلت کی چادر اوڑھ کر اس موقع کو گنوا دیتے ہیں۔ کیا ہم اس رات جاگ کر اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکتے؟ کیا ہم اس رات اللہ کے حضور جھک کر اپنی قسمت کے فیصلے نہیں بدل سکتے؟ یہ وہ رات ہے جسے سنوارنے والے کامیاب ہوتے ہیں اور جایا کرنے والے ناکام ہوتے ہیں اور بہت بڑا نقصان اٹھاتے ہیں۔ ہر سال اس رات میں آئندہ سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کا تقسیم ہوتا ہے، موت اور زندگی کے فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی رحمتیں زمین پر اترتی ہیں اور ایسی بابرکت رات کو اللہ کی عدالت لگتی ہے جہاں ہر بندے کا نصیب لکھا جاتا ہے۔ سوچو، یہ رات کتنی عظیم ہے اور ہم کتنی بے خبری میں اسے گزار دیتے ہیں۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے شب برات جیسی عظیم رات کو کھیل تماشے میں بدل دیا ہے۔ حالانکہ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ کی رحمتیں برستی ہیں، مغفرت کے دروازے کھلتے ہیں، فیصلے لکھے جاتے ہیں، لیکن ہم اسے عید کی رات سمجھ کر عیاشیوں میں لگا دیتے ہیں۔ کیا ہم یہ بھول گئے کہ ہمارے نبی نے تو ہمیشہ سادگی، عبادت اور استغفار کی تلقین کی؟ لیکن بڑے یہ ارمان سے کہنا پڑ رہا ہے کہ جب وہ کریم آقا ہمیں اس حال میں دیکھتے ہوں گے کہ ہم اس مقدس رات کو ضائع کر رہے ہیں، جب وہ اپنی امت کو دنیا کے پیچھے بھاگتے ہوئے نافرمانیوں میں گم ہوتا دیکھتے ہوں گے، تو ان کا دل کتنا دکھی ہوتا ہوگا۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا کہ ہمارے نبی مدینے میں بیٹھے ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، آنکھوں میں آنسو ہوں گے اور بے قرار ہو کر کہہ رہے ہوں گے،
ہائے میری امت، میں نے تو تمہیں نماز، استغفار، بیرود، توبہ اور اللہ سے لو لگانے کا سبق دیا تھا، اور تم کھیل کود، آتش بازی، بازاروں کی رونقوں اور فضولیات میں لگ چکے ہو۔ تمہیں اللہ کو منانا تھا، مگر تم دنیا کو راضی کر رہے ہو۔ کبھی قبرستان جا کر دیکھو، کیسی خاموشی ہے، کیسا اندھیرا ہے۔ وہ لوگ جو کبھی ہمارے ساتھ تھے، جو ہنستے بولتے جیتے تھے، آج وہ مٹی میں جا چکے ہیں، اور ہم بھولے بیٹھے ہیں کہ ایک دن ہمیں بھی وہاں جانا ہے۔ سوچو، جب فرشتے ہمارے اعمال کا حساب کریں گے اور ہم اللہ کے دربار میں پیش ہوں گے، تو کیا ہم کہہ سکیں گے کہ اے اللہ، ہم نے شب برات تیرے حضور جھک کر اپنی بخشش کروائی تھی؟ ایک لمحے کے لیے سوچو، کیا ہم اس رات کو ضائع کر کے قیامت کے دن اللہ کے حضور شرمندہ نہیں ہوں گے؟ خدا را میرے بھائیو، دنیا کی چند لمحوں کی خوشی ہمیشہ کی بربادی میں نہ بدل دینا، کیونکہ جو ایک رات بھی اللہ کے خوف سے آنکھوں میں آنسو لے کر گزار لے، وہ آخرت میں کبھی رسوا نہیں ہوگا۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ اپنے بندوں کو دیکھ کر فخر کرتا ہے، جب وہ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو میرے بندے میری رحمت کی امید میں جھک رہے ہیں۔ اس رات جتنا ہو سکے نفل نمازیں پڑھو، کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو تمہارے رزق میں برکت، تمہاری پریشانیوں میں سکون اور تمہاری زندگی میں خوشحالی لے آئے گی۔ سوچو، اگر کوئی شخص اندھیرے میں ہو، راستہ نہ مل رہا ہو، اور اچانک اسے روشنی دکھائی دے جائے، تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ یہی حال اس شخص کا ہوتا ہے جو شب برات میں اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے۔ وہ گناہوں کے اندھیرے سے نکل کر رحمت کی نور میں آ جاتا ہے۔ اس رات اپنے ماں باپ کے قریب جاؤ، ان کے قدموں میں بیٹھو، ان کے لیے دعا کرو، کیونکہ ان کی دعائیں وہ ہتھیار ہیں جو تمہارے مقدر کو سنبھال سکتی ہیں اور ہماری مغفرت